صلى الله تبارك وتعالى على حبيبه محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات عزیز وقار معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے پیارے بھائی دوست مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا عطاء الرحمان صاحب کی دعوت پر یہاں حاضری ہو رہی ہے اور آپ سے گفتگو کا موقع بھی مل رہا ہے. ہماری یہ حاضری محض دعوت قرآن و سنت کے حوالے سے اور پھر یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے جو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ربیع الاول کے ان آخری ایام میں ان حضرات کی یہ خواہش تھی کہ کچھ سیرت کے حوالے سے پروگرام ہو جائے. میں کوشش کروں گا کہ پھر میں کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے ایسی ہی کروں کہ جن باتوں سے ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ویسے تو سارا سال بیان ہونا چاہیے، لیکن اس ربیع الاول کے مہینے میں تو ہر مسجد میں ضرور بیان ہونا چاہیے، کیونکہ اس مہینے ربیع الاول میں ہماری عوام کی حالت عجیب سی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کے معاملے میں خطا کھا جاتے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، اصل مقصد سے لوگ ہٹ کر رسومات، بدعات اور خرافات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اور رخ بھی متعین کر کے بتلایا جائے. میں اسی ذہن کو
لیے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ چند نقطوں کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں. اللہ مجھے بھی اس میں کامیابی دے اور آپ سب حضرات کو بھی مجھ سمیت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے نبی علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی آپ ویسے تو ولادت سے بعثت تک بھی ایک دور ہے، لیکن ہمارے لیے جو اسوہ حسن، یعنی جب آپ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے منصب پہ فائز کیا تو وہاں سے لے کے وفات تک یہ عرصہ جو میرے محبوب علیہ السلام کا گزرا ہے، نبوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے اس کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے صرف 4 نقطوں میں عرض کرنے لگا. آپ اگر توجہ رکھیں گے تو 4 باتیں یاد کرنی بھی مشکل نہیں، سمجھنی بھی مشکل نہیں، لیکن ان 4 باتوں کے نتیجے میں آپ کو پوری نبوی زندگی کی سیر بھی ہو جائے گی، تعارف بھی ہو جائے گا اور آپ کے لیے ایک سیرت النبی کا پیغام بھی ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں ادھر، میرے سامنے صرف 2-4 یہ بچے بیٹھے ہیں، آپ اگر تھوڑی سی ہمت کر کے ادھر فرنٹ پہ آ جائیں، سامنے آ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، کیونکہ بیان کرنے والے کے سامنے بندوں کا بیٹھنا ضروری ہے. تشریف لے آئے سامنے، ہر بندہ آگے گرے، تھوڑا سا ہر بندہ حرکت کرے، تھوڑا سا آگے مل کے بیٹھیں، ایک ماحول بنائیں، پھر انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا اور مجھے بھی بیان کرنے کا دل کرے گا. اردو تو سمجھ آ رہی؟ اچھا جی. میرے نبی علیہ السلام دی پوری زندگی کتنے نقطے تھی؟ 4. سب تو پہلا کام جڑا میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی فرمایا ہے، بلکہ جتوں آغاز کیتا ہے اپنی سیرت کا، اور نقطہ ہے اخلاص. کیڑا کام کیتا؟ اخلاص. اخلاص پیدا کیتا لوگ وچ. اخلاص کے مطلب ساڈے ذہن کے مطابق لوگ جنوں سمجھتے ہیں اسلام سیدھی نیت نو لوگ اخلاص سمجھتے ہیں. اخلاص حالانکہ اخلاص کا اصل معنی یہ ہے کہ کوئی شے ہوئے ملاوٹ والی تے او دے وچوں ملاوٹ نو الگ کر کے چیز نو خالص کر لینا، اینو آدھے اخلاص. اے گھر چ عورتاں دانے والا نہیں صاف کریں گے، وچوں روڑے تے سارا گند کو ہر شے کڈ کے الگ کر دیندیاں، دانے صاف پاک. اے جڑا کام کردیاں خواتین، اینو آدھے اخلاص. اے ہر چیز وچ ہو سکتا ہے، صرف دانے سے نہیں نا، ہر چیز. عقائد وچ بھی اخلاص، اعمال وچ بھی اخلاص، اخلاق وچ بھی اخلاص، آداب وچ بھی اخلاص، معاملات وچ بھی اخلاص. اسی طرح جتنے شریعت دے احکام، جتنی انسانی زندگی دے مراحل ہیں، ہر مرحلے اور ہر موڑ اور ہر چیز میرے نبی علیہ السلام نے سب تو پہلی چیز کیڑی پیدا کی تھی جی؟ اخلاق. یعنی ہر چیز نو حضور نے ملاوٹ کو پاک کرنے کی کوشش کی. ایسے جو حضور علیہ السلام نے اپنی دعوت شروع فرمائی ہے، پہلے دن صفا دی، اس فاران کی چوٹی تے کھڑے ہو کے حضور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سن دے نا ایک اخلاص کی دعوت، ایک جڑی ملاوٹ کر رکھی ہے تو سب اللہ کی عبادت دے اندر، اس کی الوہیت تے معبودیت دے اندر، اس ملاوٹ نو ختم کرو
اے منو لا الہ کوئی بھی نہیں الا اللہ ہے تو صرف کون ہے اللہ. یہ عقائد پاک کیتا ملا اور حضور اسلام کی دعوت کا بالکل آغاز ابتدا. اس واسطے آج سانو ہی چاہیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اسی نہ لویے تو پہلا کام سانو کیڑا کرنا ہے جی سانو اپنے عقیدے وچ بھی اخلاص پیدا کرنا. شرک تو اسا دور. شرک انسان کی زندگی وچ کیویں آندا ہے؟ چلو قرآن دی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں. شرک انسان کی زندگی کیویں آندا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عنده. ساری کی آواز تھوڑی کم کر دیں. ولا تنفع الشفاعة عنده. اللہ تعالیٰ فرماندے کوئی بندہ بھی شرک جدوں کردا ہے شرک بعد وچ کردا ہے پہلے او بندہ شرک والے رستے دے اوتے آندا ہے اس تے چلدا ہے ٹردا ہے تاں اگا من کے شرک ہوتا ہے. اللہ نے قرآن مجید دے جو رستے بند فرمائے جنہاں رستیاں تو شرک شروع ہوندا ہے. اے حضور دا ایک اصلاح دا طریقہ ہے کہ آپ نے جس کم تو بھی امت نو روکنا چاہیا ہے نا حضور پہلے وہ رستے بند کیتے. قرآن سے نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا ایمان والو زنا دے نزدیک بھی نہ جاؤ. زنا نہ کرو نہیں آکھیا کہ آکھیا زنا دے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کہ جنہاں رستیاں تے چل کے زنا تک بندہ پہنچتا ہے انہاں رستیاں دے نیڑے بھی نہ جاؤ. یعنی وہ اسباب ہی ختم کر بد نظری بغیر اجازت کسی دے گھر وچ داخل ہو جانا اچانک یہ سب زنا ہے. اتنے بھی انہیں کیتا شرک تو منع کرن واسطے اللہ تعالی نے شرک تو منع کرن واسطے اللہ تعالی نے شرک دے رستیاں دے اوتے پابندی لگائی. 4 رستے شرک دے او کیڑے کیڑے رستے 4. سب تو پہلا رستہ اے کہ بندہ اے عقیدہ رکھے کہ جنہاں دے متعلق میرا گمان اچھا ہے جنہاں نو میں اللہ دے نیک لوگ سمجھدا انبیاء اولیاء. سب تو پہلے اگر انہاں دے متعلق نظریہ آیا کہ وہ بھی اللہ تو الہ وہ بھی مالک دنیا دے اندر اللہ مالک ہے تے جی انہاں دے متعلق آیا کہ نہیں وہ بھی مالک انہاں دے ہاتھ وچ بھی اختیار ہے تبت اے رستہ شرک دا. اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ میرے تو سوا جنہاں نو بھی تسی پکارتے رہندے ہو پکار کے دیکھ لو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. انہاں آسماناں دے وچ کسی چیز دے مالک تے نہ زمین دی کسی چیز دے مالک. پہلے مالک جلے انہوں سمجھ وسان تے بندہ شرک تے لگ ویسی بندہ سوچیا سی جدوں مالک تے منگو ہی نہ کرو دیویں جویں لوگ اولاداں منگدے روزیاں منگدے پیراں فقیراں کولوں درباراں مزاراں تے جا کے
یہ درباراں مزاراں تے پیراں فقیراں کول پیچھے ویندے پہلے عقیدہ دل وچ آندا نے کہ اے کیویں مال۔ اس واسطے قرآن نے او جڑ بھی ختم کر دیتی، رستہ بند کر دیتا، فرمایا لا یملکون مثقال ذرہ، او مالک بھی کوئی نہیں۔ اگر کوئی مالک ہوندا تو ضرور اللہ دے نبی مالک ہوندے، لیکن اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے ہاتھ وچوں انہاں دا بیٹا، بلکہ سارے ہی بیٹے انہاں دے، 3 بیٹے میرے نبی دے انہاں دے ہاتھاں وچوں وفات پا گئے۔ انہاں دے نواسے حضرت زینب دا بیٹا حضور دے ہاتھاں وچوں اس دی روح نکلی، میرے نبی انہاں دیاں روحاں نوں روک نہ سکے۔ انہاں دی موت تے حیات دے مالک کوئی نہیں، تے جے اگر نبی اپنی اولاد دی موت حیاتی دا مالک کوئی نہیں تو ہور کوئی کسے دی موت حیاتی دا مالک کیویں بن سکتا ہے؟ حضور روندے کھلوتے، حدیث ہی نہیں آتا جلے حضرت ابراہیم دی وفات ہوئی 17 مہینے دا بیٹا حضور علیہ السلام دا اپنے ہاتھاں تے چایا ہے، اس موقع تے اللہ دے نبی جی دا دل بھر آیا، میری ساری نرینہ اولاد دنیا تو رخصت ہو گئی، آج میرا آخری بیٹا ابراہیم بھی دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، تے 17-18 مہینے دا بچہ ہوئے تاں بڑیاں محبتاں دل وچ گھر کر چکیاں ہوندیاں اس بچے دیاں، لیکن اللہ دے نبی اس نو اپنے ہاتھاں تے چاہ کے فرماندے ان العین تدمع والقلب یحزن، او میرا ابراہیم اج تیریاں جدائیاں وچ میرا دل بڑا غمگین ہے، خون دے اتھرو پیا روندا ہے میرا دل، تے میری اکھاں برسات دے پرنالے آ پئیاں پکدیاں تے واندیاں، لیکن میں کہ کراں انا علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے میرا بیٹا ٹھیک ہے تیریاں جدائیاں وچ میرا دل پگھل پگھل جا رہا ہے، لیکن میں اللہ دے فیصلے نو روک نہیں سکدا، تے لا نقول الا ما یرضی ربنا، اج میں کوئی ایسی گل اپنی زبان وچوں نہیں کڈنی تے کوئی لفظ نہیں بولنا جس دے نال میرا مالک میرے اوتے ناراض ہوئے۔ اللہ دے نبی اللہ دی قضا دے اگوں اپنا سر چا جھکایا ہے۔ انجے جڑے ویلے حضور دا نواسا حضرت زینب دا بیٹا دنیا تو اٹھیا ہے، اس موقع دے اوتے بھی میرے پیغمبر نے ایو دعا پڑھی ہے تے ایو فرمایا ان للہ ما اخذ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، جڑا کچھ اس دتا ہے وہ بھی اسے دا ہے، جے لے لے اسی تا بھی اسے دا ہے۔ میں محمد رسول اللہ اس دی ملکیت وچ کوئی ذرہ برابر بھی شریک کوئی نہیں، تے جے اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اچھی ذات کائنات دی اللہ دے اختیارات دی مالک نہیں تو مڑ اور کسی دے بارے تے سوچیا بھی نہیں جا سکتا۔ اس واسطے یہ عقیدہ مضبوط ہوئے کہ کدی بھی ساڈے دل وچ شیطان نہ پاوے کسی شخصیت دے متعلق کہ اے بھی مالک ہے۔ دوئی چیز اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے تے فرماتا ہے وما لهم فیہما من شرک، او اللہ تو علاوہ جڑے جڑے تواڈے معبود بنے ہوئے تے تواڈیاں نگاہاں وچ مطلوب بنے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں انہاں دا میرے نال کوئی شراکت تے حصے داری والا معاملہ بھی کوئی نہیں۔ یہ دوئی گل ذہن چاہتی ہے کہ دے ہو سکتا ہے جڑا چلو مالک ہوئے پہلے تے اگر مالک نہیں تو کم از کم مالک دا شریک ہوئے کچھ اختیار تو ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں ما لهم فیہما من شرک، اس کائنات وچ کوئی ایسی ہستی نہیں جڑا میرے ملکیت وچ شریک بن گیا ہو۔
یہ دوسرا رستہ ہی بند کر دیتا. نہ کائنات وچ کوئی مالک ہے نہ مالک دا کوئی شریک ہے. تے نمبر 3 ما لہو منہم من ظہیر، نہ کوئی شریک ہے تے نہ ہی کوئی اس دا معاون تے مددگار تے ظہیر ہے. یہ ذہن شیطان پہندا نا، بلکہ عقل بھی یوں آتی کہ اسے کو منگیا جائے جڑا چیز دا مالک ہے. بندہ انہوں آکھیا چیز میں دے دے، تیری ملکیت ہے میں، یا کم از کم شریک ہوئے. نمبر 3 شریک نہیں دا وقت او مددگار ہوئے اس مالک دا، معامل ہوئے او تعلق دی بنا تے وقت بھی بندہ کوئی شے منگے تو سونا لگتا ہے. تے چوتھا راہ کیا ہوتا ہے کہ اتنا یارانہ تے اتنی دوستی ہوئے کہ او اس دی گل نو رد نہ کر سکے. اللہ فرماتے ہیں لا تنفع الشفاعۃ عندہ، اس دے سامنے کسی دی جبری شفاعت بھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی. ایو 4 رستے جس نو ذہن وچ رکھ کے کوئی بندہ کسی کو سوال کردا ہے، یا مالک سمجھدا ہے یا مالک دا شریک سمجھدا ہے یا معاون تے مددگار تے ظہیر سمجھدا ہے تے یا یارانہ سمجھدا ہے کہ اگوں میری گل ٹالی نہ ویسی سفارش والا معاملہ سمجھدا ہے. اینا 4 معاملے تو علاوہ کوئی معاملہ نہیں کسی بندے کو کسی چیز دے سوال کرن دا. اللہ فرماتے ہیں سن لو انہاں 4 رستیاں دے اوتے میں پابندی چلائیے تے میں فرمایا ہے اے 4 رستے جڑے نے میرے واسطے خاص ہیں. نہ میرے تو علاوہ کوئی مالک ہے، نہ میرا کوئی شریک ہے، نہ میرا کوئی مددگار ہے تے نہ میرے اگوں کوئی زور تے جبری شفاعت کرن والا ہے. پانی دی وے تھوڑا جا کوئی میرے اگوں زور دی شفاعت تے ڈنڈے والی تے جبری شفاعت کرن والا کوئی نہیں. اج میں اج لوگ کھلے آدے خدا صحیح کے پکڑے چھڑا لے محمد اور محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یعنی اے اگر اللہ دے کو چھڑا لینا چاہے تے اے اگر چھڑانا چاہے تو اللہ تعالیٰ تو جبری چھڑا لینے تے زور نال چھڑا لے. نہیں ضرورت نہیں بس یہ 4 گل تم سمجھ آ گئی. بڑی قیمتی میں قرآن کریم دی آیت کے حوالے نال گل کیتی ہے. اے حضور دی سیرت دا پہلا نقطہ کہ حضور اخلاص پیدا کیتا، یعنی ملاوٹاں جتھے جتھے حضور نو نظر آئیاں اللہ دے نبی او پہلے ملاوٹاں ساریاں تھوڑا میرے خیال سنن تے دل ہی کوئی کھلے تے ہی نہیں یار سمجھ آ رہی ہے. ہاتھ تک کھڑا کرو چا جنوں سمجھ آ رہی چل رہا جو آپ کہتے رہے چپ کر کے سردی نہیں. ہاں جی چپ کر کے سونا دیا نہیں یہ کوئی گل نہیں. اگر تے ہوگا نا تقریر تے خطاب تو مڑ تو چلو چپ کر کے سن دے لو. میں تقریر کریں نا تقریر نو تدریس سمجھ کے جی میں کلاس اتنی استاد پڑھاتا شاگردوں تے وقت پوچھتا ہے ہاں بھائی سمجھ آئی کہ نہیں آئی نال نال بولائی رکھتا ہے. وہ دا فائدہ ہوتا ہے شاگرد بولیندا ہے اور لفظ زبان وچ پڑھدا ہے وہ گل یاد ہو جاتی ہے. بیان لمبا کرائے بڑا مزہ آندا. اچھا چلو یہ انجے بیٹھے ہیں تو آپ ہونے کم ختم ہو گئے. نعرہ تکبیر. بیان کبھی بھی خطیب لمبا نہیں کرتا، عوام لمبا کرویندی ہے بیان. کوئی سننے والا مطلب ذوق دکھاوے تا کوئی بولتا ہے ورنہ این تو نہیں تقریر ہوتی. بہرحال تساں حال ہے بشک نہ کرتو صرف میں گلاں دا جواب نہ دتی رکھو نا اور میرا کوئی مطالبہ نہیں. اخلاص پیدا کیتا میرے نبی کریم نے ہر معاملے چ. اس واسطے سیرت النبی دا پہلا نقطہ اج یہ پیغام عام کرو. کہ ہن تسی جتنے حضرات سن رہے ہو اگر من کے ایک ایک بندے نو دسو تو ڈبل ہو ویسی نا. خواتین نو گھر وچ کے دسو بچے کو انیار تعلیم دیو دسو حضور کیوں آئے پہلا کام میرے نبی اے کیتا تے تساں بھی اس تے عمل کرو.
یقین منو میرے نبی دی سیرت دا نور پھیل سی لوگوں دے دلاں وچ، ایک اصلاح دا ایک باب نیا کھل سی تے تحریک شروع ہو سی۔ اگر اس تحریک دی کوئی نئی شکل تو نہیں ہونی، لیکن وہ فردن ایک دوسرے نال گلاں سمجھا کے، ملاقات کر کے، دوست احباب نو سمجھا کے عقائد دی اصلاح انہیں آر ہولی ہو رہی تھی، انہیں قطرہ قطرہ ملتا ہے تے دریا بنتا ہے، پر اساں کوشش ہی چھوڑ دیتی۔ اساں صرف یہ آتے ہیں وہ ہنجن، وہ غلط ہے، وہ بدعت کریں دیں، وہ آئے کریں دیں، وہ کریں دیں، جھڑیاں لیں دیں، جلوس کھڑیں دیں، میلاد۔ اساں جڑی گل صحیح ہے وہ بھی توجہ کدی نہیں دسی نا، وہ سیدھا راہ بھی تلاوی ہے۔ اگر بری چیز دی نفی کی ہے تے سیدھے راہ دا تعین بھی تا کر کے دسنا ساری ذمہ داری ہے نا، کہ انج نہیں انج کرو، کیویں کرنا ہے وہ طریقہ عوام کوئی نہیں آتا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ 4 نقطے وچ میں تانوں سمجھا دیواں، حضور دی پوری زندگی ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ۔ ایک حق ہے کہ ہماری بیٹھے زور نہ لگا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار ہاتھ اونچا کے آپ سبحان اللہ، ایک بار دو ہاتھ اونچا کے آپ سبحان اللہ، آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے لوکاں دے دل وچ اخلاص پیدا کرو، عقائد کی اصلاح کرو۔ لوکاں نوں اے ایک آیت جڑی میں تانوں سمجھائی، ایو آیت اگر تسی لوکاں نوں سمجھا دو کہ میاں اللہ تو علاوہ جے کسے کو کوئی امید رکھنی ہے تو ضروری ہے کہ وہ 4 حیثیتاں ہوں اس دیاں، یا مالک ہوئے، یا شریک ہوئے، یا مددگار ہوئے، تے یا مت یارانہ اتنا ہوئے کہ سفارشی آخ لو، سفارشی ہوئے۔ اے 4 چیزاں انبیاء وچ ہیں، اولیاء وچ ہیں۔ کیا انبیاء مالک یا مالک دے مددگار یا شریک یا سفارشی ہیں؟ جدہ کوئی بھی اس کائنات وچ اے 4 پوزیشناں نہیں رکھدا تب کسے نو حق نہیں کسے دے کو من کے جھکن دا، جھکے تاں منگے تاں اعتماد بھروسہ توکل یقین تاں کرے جو ہے نا 4 چیزاں جو کوئی کسے چ موجود ہوئے، کائنات ساری پھر لے، نہ اللہ تو سوا کوئی مالک مل دئی، نہ اللہ تو سوا کوئی مالک دا شریک مل دئی، نہ اللہ دا کوئی مددگار ہی اس پوری کائنات ہے، تے نہ اللہ دے کو زور نال چھڑاون والی کوئی ہستی ہے کائنات۔ یہ 4 چیزاں ہیں نہیں کائنات مخلوق ہے، مت منگن دا تو کی نہیں۔ سبحان اللہ، رکھے سو یاد۔ اللہ ایک باری میں دس دو کیڑی چیزاں۔ نمبر 1 مالک ہونا، بولو کیا جی؟ مالک ہونا۔ نمبر 2 مالک دا شریک حصے دار ہونا۔ نمبر 3 مالک دا مددگار ہونا، اور نمبر 4 مالک دا سفارشی، جبری سفارش، زور آنے۔ ورنہ جڑی اصل سفارش ہے نا وہ تو اسی مانتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام سفارش کرنی ہے کہ نہیں کرنی ساڈی؟ وہ اور چیز ہے۔ شفاعت سفارش دے 2 نظریے نے شریعت یاد رکھو۔ ایک نظریہ جڑا یہودیاں عیسائیاں دے ذہن چ کہ وہ دین کہ یہ ساڈے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کو زور ہی چھڑوا لے، اللہ نہ بھی چھوڑنا ہے تب ہی چھڑوا لے۔ اے یہودیاں دا عقیدہ، اے عیسائیاں دا عقیدہ۔ آج اگر کوئی آکے کہ حضرت علی سن زبردستی چھڑا لے صلی اللہ کرو، ساڈے پیر فقیر ولی انبیاء غوث کتب ابدال کوئی بھی ہے او سنو اللہ کو چھڑا کے لے ویسن، اے وہ یہودیاں دا عقیدہ نہیں، اے اسلامی سفارش والا عقیدہ نہیں۔ اسلام دا سفارش والا عقیدہ پتہ ہے کہ آیت الکرسی آندی ہے سارے نو؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نو کوئی نہیں آندی۔ آندی ہے ادھر اس کے ہوئے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اے اسلام دا سفارش والا عقیدہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جڑا سفارش دا حق رکھدا ہوئے اس دے اگوں اس دی اجازت تو بغیر؟ من جمعہ کون ہے دنیا چھڑا اللہ دے کولوں ون کے چھڑوا لوے، جے اللہ نہ چھوڑنا چاہے تے ون کے او چھڑوا لوے، جے اللہ نہ بخشنا چاہے تے ون کے بخشوا لوے، جے اللہ نہ کڈنا چاہے تے او جہنم وچ ون کے نکلوا لوے، جے اللہ نہ جنت وچ بھیجنا چاہے تے او بھجوا دے۔ کون ہے؟ اللہ فرماندے کوئی بھی نہیں الا باذنی، جیڑا بھی میرے دربار وچ سفارش
اے اسلام دا نظریہ شفاعت ہے، شفاعت بر حق لیکن ہوسی تاں جلے اللہ اجازت دے سی، اللہ دی اجازت تو بغیر انہیں زوری اللہ کو چھڑانے والا کوئی دنیا سے جمعہ نہیں۔ سمجھ آگئے دو میں نظریہ شفاعت، ایک یہودیاں عیسائیاں دا تے ایک مسلمانہ دا، قرآن دا، اسلام دا۔ یہودیاں عیسائیاں والا کیڑا ہے جبری سفارش زور والی، تے اسلام دا کیڑا ہے اجازت والی سفارش، اجازت والی سفارش پر حق کے اساں دے طلبگاراں حضور ساڈی سفارش کرے سن انشاءاللہ تعالی تے موعدہ بھی تو ہونی ہے۔ وہ حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود پوچھا حضور کو من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت والے دہاڑے سب تو زیادہ حقدار تہاڈا شفاعت دا، تہاڈی شفاعت دا کون بندہ ہو سی؟ میرے نبی فرمایا او ہو سی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس صرف اتو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیا دلوں ہو کے جس من لے لا الہ الا اللہ، اس بندے دی شفاعت میں محمد پہ واجب ہو گئی۔ ایک اخلاص ہے جی سب تو پہلا کام، معاشرے ماحول لوکاں دے عقائد وچوں ملاوٹاں کڈھن دی کوشش کرے سو کہ نہ کرے سو، او وعدہ تا کرو چاہ۔ دوسرا نقطہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا او ہے عمل، اخلاص پیدا کرن تو بعد اگلا قدم کیڑا حضور اٹھایا؟ عمل تے لایا اپنی امت نو، عمل تے لگایا میرے نبی کریم نے اپنی امت نو، تے عمل تے لاؤن واسطے طریقہ کے اختیار کیتا، وہ میں تم دس دے طریقہ اختیار کیتا کہ جنہ جنہ چیزاں دے نال اللہ دی یاد تو غفلت پیدا ہوندی ہے انہاں چیزاں نو حرام کر چھوڑیا، تے جنہ چیزاں دے نال اللہ دی یاد دل وچ بیدار ہوندی ہے انہاں چیزاں نو رائج کر چھوڑیا تے جاری کر چھوڑیا۔ اے طریقہ اختیار کیتا تے عمل دا جذبہ لوگ وچ ابھر گیا۔ جنہ چیزاں دے نال دل غافل ہوندا ہے انہاں چیزاں تے پابندی لائی، اور جویں قرآن دی آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الخمر شراب، المیسر جوا، الانصاب اے بت پرستی والا نظام، شرکیہ نظام، الازلام اے بھی انہاں دے وچ رائے دے کا حرام کام ازلام والا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہاں ساری چیزاں تے پابندی لائی تے فرمایا رجسن، او میری امت والے ہو سن لو اے ساری چیزاں ناپاک تے پلید من عمل الشیطان، تے شیطانی عمل فاجتنبو، اس لیے تم بچ ونجو لعلکم تفلحون، بچو تے کامیاب ہو سو، کیونکہ شیطان تہاڈا اصلی دشمن تائیو چاہتا ہے کہ انہاں چیزاں دی وجہ تو تہاڈے دلاں وچ ایک دوسرے دے نال دشمنی تے عداوت پیدا کر دے، کیونکہ شراب بندہ پیوے تے دماغ خراب ہوندا ہے، شراب بندہ پیوے تے عقل ٹھکانے نہیں رہندی، شراب پیندا ہے تے وقت لوکاں دے حق مریندا ہے، شراب پیندا ہے تے بے حیائیاں کریندا ہے، اس دے نتیجے دے اندر لڑائی جھگڑا ہوندا ہے، جوا تے ہے ہی میرا لڑائی جھگڑا، دوسرے دا نقصان کر کے اپنا نفع کماون والا جیڑا ہردا ہے او دے دل وچ
جتنا لے دے متعلق بغض اٹھائی پیدا او انتقام دے چکر چو ویندا ہے، اس میں ہرایا میں جو انتقام اٹھائی کھلوتے ہیں دل چھالا اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے یہ ساری چیزاں غفلت پیدا کرتا ہے۔ شراب اللہ دے ذکر تو غافل، جوا اللہ دے ذکر تو غافل، ان یار اور جڑیاں چیزاں اللہ دے ذکر تو غافل کرن والیاں، ہر غفلت پیدا کرن والی چیز تو میرے نبی کریم نے اپنی امت کو روک چھوڑا۔ آج کل بھی غفلت پیدا کرنے والی ایک چیز بڑی عام ہوئی کھلوتی ہے نا، وہ ہے نہیں آج کس کا میچ ہے بھائی؟ ہاں یہ بھی غفلت کا میدان، یہ بیٹھا نوجوان تے نماز کی کوئی پرواہ، یہ بے شک 2 دھیاڑے لگا رہے، بلکہ 2 دھیاڑے کے تو پورا ٹورنامنٹ مقصد انہاں دینا اس نوجوانوں دی نمازاں گئیاں، اللہ دا ذکر ختم تو سارا وہ اس دے وچ۔ لہذا ہر وہ چیز جیڑی غفلت پیدا کرے اس چیز دے قریب میرے پیغمبر نے ونجن دی اجازت نہیں دیتی۔ کھیڈ لے اگر کدیں کھیڈن نو دل کرتا ہے یا ویکھ لے تھوڑا بہت، لیکن اس شرط نال، لیکن ویکھنے چ بھی ساریاں صرف وہ میچ تے نہیں نہ ہوندا، تیرے ہر اور تو بعد تینوں کے وکھایا ویندا ہے تیری نوجوان نسل نو، تیرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تے بچیاں نو کے وکھایا ویندا ہے اس میچ دی، اس درمیان اس وقفے دے نام تے غیرت ختم، حیا ختم، شرم ختم، بے حیائی، فحاشی، بریانی، نیم برہنہ، عورتاں سجی ہوئیاں اور شیطان سج بھج کے آندا ہے تیرے گھر وچ بیٹھیا، شیطان بڑھ کے تیری اولاد دے دل چ حیا ختم کردا ہے۔ دس انہاں حالات وچ اس چیز نو ویکھنا کیویں جائے گا؟ کوشش کرے سو نہ تو بچن دی اے بچسو تا عمل دا جذبہ پیدا ہو سکے، ورنہ غفلت تے انسان کو ختم کر دے گی۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرما دے لوگوں نے حساب دا وقت قریب آ گیا، لیکن یہ غفلت وچ پین اپنا منہ پھیر دے پین۔ آج ساڈی بھی یہ حال ہے، لاہیتن قلوب، اے بے پرواہ دے، کدی سانو پرواہ ہوئی ہے؟ ایک دن انہاں روشنیاں نے بجھ ونجنا ہے تے میں اندھیرے چل پیا ہوں، کدی سانو پرواہ ہوئی ہے کہ ایک دن اے یارانے تے دوستانے، اے گھر دی رونق تے دوست احباب دی محفل چھٹ ونجنی ہے، انہاں سارے تھائیں بہ کے ہسنا کھیڈنا ہے تے سب کچھ ہوندے رہنا ہے، لیکن میں انہاں وچوں ہکے بندے چنی کے تے انہاں سارے کولوں وکھرا ہو کے ون کے قبر علی اندھیری رات وچ ون کے سہن لاہیتن کوئی پرواہ، کوئی فکر بے پرواہ تے غفلت غافل دل تا شیطان دی آماج گاہ ہے، جتنا دل غافل ہو سی اتنا شیطان وچ بڑھ سی، تے جتنا دل کو بیدار رکھے سے، بیدار کیویں ہونا ہے؟ دل بیدار ہوندا ہے اللہ دے ذکر دے نال، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سارے آقا رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا کہ دل نو، بلکہ کوئی فرمان دے کہ اگر زمین ناپاک ہو بنے نا، اینو پاک کرن دے 2 طریقے، ایک تا اے کہ یا تا بارش وسے دے اوتے چنگی تے ناپاکی نو لڑا کے لے بنے زمین پاک ہو گئی، دوسرا طریقہ ہے دھوپ نکلے تیز تے جلا کے رکھ دے اس ناپاکی نو تے زمین پھر بھی پاک ہو گئی۔ فرمایا انیا انسان دے دل دی زمین بھی جے ناپاک ہوئی کھلوتی ہوئے گناہاں نال تے اس نو بھی پاک کرن دے 2 طریقے، بارش بسا اتے اللہ تعالی دے ذکر دی، جتنا ذکر زیادہ کرے سے اللہ دی یاد دی بارش اس اتے کرے سے دل پاک ہو سی اور وہ زنگ سارا اتر سی۔ تے نمبر 2 شیخ کامل دی صحبت وچ آ، اس دی حرارت تے اس دی او اثر جلے تیرے دل تے پہنچی تے پھر بھی تیرا دل پاک ہو جائے۔ لیکن شیخ کامل دی تعین وچ بھی بڑا دھیان ہے۔ آج کل کا ہر کوئی شیخ ہون دا دعویٰ کیتی بیٹھا، ہر بندہ ولی بنیا میں اور ولایت دے جھوٹے معیار، عوام ساڈی بھی سمجھے دی ہے ولی وہ ہوندا جے آسو پاسو مجمع لگے ہوئے،
ہاتھ جو دے عصا ہوئے، چنگی پگڑی ہوئے یا اچھی ٹوپی ہوئے ہیں، خوشبوئیں لگی ہوئی ہوئے، بڑا اس کا ایک ہلکا احباب ہوئے یا کوئی بڑا اس کی گدی ہوئے یا ان کی بڑی مسجد ہوئے یا بڑا دارالعلوم ہوئے، اے چھوٹا موٹا بندہ سادہ اللہ دا پیارا تو لوگ انہوں ولی سمجھے دے ہی، اے میں یار کس بنائے؟ یہ سب جھوٹیاں بنائے، ورنہ اصل اللہ دا ولی ہوئے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ دا قرآن سورہ یونس میں کہتا ہے غالباً کہ اللہ دے ولی اوہ جڑے پہلے موحد مومن تے نمبر 2 گناہاں تو بچے ہو۔ جیڑا بندہ اے دو صفتاں اپنے دل وچ پیدا کر لوے، ایک شرک تو بچ کے موحد بنے، نمبر 2 گناہاں تو بچ کے نیک بنے، اے دو کام جیڑا بندہ بھی کرتا ہے اللہ دیا نگاہ میں جو سچا تے پکا ولی اللہ۔ یہ واسطے کدی منن دی لوڑ نہیں، اپنے گھر وچ ویکھ، اپنے ماں پیو نوں ویکھ، سب تو پہلے جنہیں نافرمانی ساری زندگی گزر رہی، اگر انہاں چ کوئی دو صفتاں تک تن پورا کرا منن دی لوڑ ہی نہیں، اور میرا بھائی تیرا ماں تیری ماں تے تیرا پیو اگر اے دو صفتاں اس وچ موجود ہیں تو وہ سب تو بڑا اللہ دا ولی ہے، اسے دی اتباع کر۔ دل ساڑے ناپاک ہوئے، غافل جڑے ویلے بندے دا دل ہوندا ہے تے وقت ناپاک ہوندا ہے تے گناہ کردا ہے تے بدعملیاں کردا ہے، عمل دا جذبہ تاں ابھرنا ہے جے بندہ غفلت والیاں چیزاں تو پرہیز کرے تے اللہ دے ذکر تے اللہ دی یاد بیدار کرن والیاں چیزاں دے وچ مصروف ہو جائے، قرآن دی تلاوت کرے سی تو دل بیدار ہو سی کہ نہ ہو سی بھائی، نماز پڑھے دل بیدار ہو سی، ذکر کرے ذکر کے نو آدھے اصلا ساڑھے عوام سمجھو ہے ذکر آدھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ، وہ چند لوگوں کو کچھ بھی دے ہو دل ہو وزیر ذکر آدھے نے یاد نو بولو، ذکر کے نو آدھے تو بہمیں سبحان اللہ الحمدللہ نہ بھی پڑھ دل لے دھیان رکھ گناہ کرے لگیاں کہ میں گناہ نہ کرتا کیونکہ میرا اللہ میں نو ویکھ رہا ہے، اے جنہ تیرے دل وچ خیال آ گیا نہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے اللہ دا ذکر، اے بھی کہ اللہ دا ذکر اللہ۔ اس واسطے ذکر دا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح پڑھی جائے، ذکر دا مطلب یہ وے کہ اللہ دی یاد نو ہر لے دل وچ رکھیا ونجے کہ میں میرا رب ہر جگہ تے میں جتھے لوگ ونجاں لیکن میرا اللہ مینوں ویکھ، اے کیفیت اصل اللہ دا ذکر یعنی اس دی یاد ہے ہر وقت دل میں، تو جو ایک دل وچ ہوندی ہے تے اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس اللہ دی یاد نال مومن بندے دا دل مطمئن ہے۔ ایک دوسرا میرے نبی نے کارنامہ سر انجام دیتا، پہلے نمبر تے لوکاں دیاں دلاں وچوں ملاوٹاں نو صاف کیتا، دل نو پاک کیتا، عقیدیاں نو پاک کیتا، سجدیاں نو پاک کیتا، نظراں نیازاں نو پاک کیتا، منت منوتی نو پاک کیتا، رکوع تے قعود تے قیام تے سجود نو پاک کیتا، انیات قربانیاں نو پاک کیتا، انیات تمام معاملات نو تے حج بیت اللہ تے روزے تے دیگر معاملات عبادات نو پاک کیتا، تے ساریاں ملاوٹاں دے گھر دے وڑ تو بعد اگلا کم میرے نبی کریم نے اے کیتا کہ لوگاں نو عمل دے اوتے ابھاریا، ایو عمل ہے جس دی وجہ تو انسان اللہ دی نگاہ وچ مقبول بندا ہے، اے عمل بندے دی زندگی چ نہ آوے تا کدی بھی اللہ دی نگاہ وچ مقبول نہیں بن سکدا، اس واسطے عمل دی شرط اللہ ہر جگہ تے لائیے، اللہ کریم قرآن کریم وچ جس جگہ دے اوتے بھی ایمان دا ذکر کیتا ہے نال جوڑ کے اللہ تعالی نے اعمال دا ذکر کیتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ تے ایمان دے نال عمل نو جوڑ کے ذکر کیتا ہے، اج تم تے میں ایمان نو قبول کرن تو بعد عمل تو جی چرا لے، ورنہ عمل تو جی چرایا ہی تا کدی ایمان مکمل نہیں ہوندا، کیونکہ ایمان دا جز ہے عمل بالارکان، اقرار باللسان تصدیق بالجنان تے عمل بالارکان، اے ترے چیزاں رلن تا پورا ایمان مکمل ہوندا ہے، اساں صرف اپنی زبان دے نال قول کرن تو بعد ایمان دے دعوے کر چھوڑے، رب کعبہ دی
جتنے تائیں ساڈے اعمال دے اندر ساڈا او معاملہ درست نہیں ہوندا تے عمل پیدا نہیں ہوندا ساڈیاں زندگیاں دے اندر اتنے تائیں رب کعبہ دی قسم تیرا میرا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. عمل دی کوشش بھی کرسو کہ نہ کرسو کرسو. اے میرے نبی دی زندگی دا دوسرا نقطہ کس طریقے دے نال ایک امت تیار کس طریقے دے نال اتنا بڑا بوجھ جڑا اللہ کندھیاں تے سٹ چھوڑیا اے امت دی اصلاح الذی انقض ظہر جس بوجھ نے آپ دی کمر نوں جھکا دیتا ہائے وہی بوجھ آ کہ وہ حضور جلے غار ہرا چ نکلے ہیں پہلی وحی آئی اتنے بھی آ کے خدیجہ نو کیا کہ آئی من خشیت علی نفسی وہ کوئی غور ڈر تا کوئی نہ اللہ کے نبی تک کوئی ڈر نہیں ہوندا کسی کائنات کی چیز دا تے اے ایسا نہ آکھ سکدے کہ جبریل نو دیکھ کے ڈر گئے ڈر نہیں اے وہ بوجھ دا ڈر ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے پتہ نہیں میں اس کو لبیس نہ کر بارہ عمل دا جذبہ پیدا کر کیویں ہونا ہے طریقہ بھی نال دسیا ہے. عمل تاں ہونا ہے زندگی وچ جو غفلت پیدا کرن والیاں چیزاں دے نیڑے نہ جا تے بیداری پیدا کرن والیاں چیزاں نو اپنا تاں ون کے عمل دا جذبہ پیدا ہو. اج ساڈے عمل دی کوتاہی کسے وجہ تو ہے کہ ساڈی ساری مصروفیت غفلت والی چیزاں بازار غافل کرن والا اللہ دے ذکر تو کرکٹ دا میدان غافل کرن والا اللہ دے ذکر تو انیال ساڈیاں دوستیاں جڑیاں ناجائز دوستیاں بن چکیاں او غافل کرن والی اللہ دے ذکر تو انیال اپنی کمائی وچ حلال تے حرام دا فرق نہ کرنا اے حرام دی کمائی بھی غافل کرن والی ہے اللہ دے ذکر تو کہ سمجھے نہ جو لوکاں نو چکر دے کہ میں بیت اللہ دے چکر ون کے کٹے ساں تے مینوں اللہ معاف چا کرے سی نہیں بلکہ اس موقع تے اللہ کریم فرماتا ہے ملبسہ حرام مطعمہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام اللہ یستجاب له اور تو آیا تھا بیٹھا بڑے سفر کر کے میرے بیت اللہ میں کہیں تھے مگدہ بھی پہ میرے کولوں طواف بھی کیتی کھلوتا ہے میرے گھر دا لیکن جڑا پائی ودائے حرام ہے جڑا پیتی ودائے حرام ہے جڑا کھاتی ودائے حرام ہے تیرا جسم حرام نال پل پل کے جدوں آیا ہے ہن ایو جسم جے ہاتھ چاہے تکے جے نہ چاہے تکے اللہ یستجاب له ویکھ تے صحیح اپنی حالت جڑے ویلے تو اپنے جسم نو حرام نال پالیا ہے میں اللہ کیویں تیریاں دعاواں تے ساریاں نو قبول کر. یہ بھی غفلت ہے حرام کا محسو تو دل غافل ہو سکتا اولادہ نافرمان ہو سکتا گھر چھپر کا کٹ پہ کیا ایک چند تکے جھوٹ بول کے رہے بس کیا پیدا اکھے جی میں تھی کرے دی آپ ہی نہیں پہن دی تین میں کہ میں دے چھوڑا دکاندار آتے ہیں نا گاہ کرنا کیوں کہ 20 روپے اور دے دے 20 روپے لے کے اپنے حلال حرام شامل جھوٹ بولے. میرے نبی فرمایا جس مال نو جھوٹ بول کے کمایا ونجے اللہ اس دے وچ برکت ختم کر تے جے برکت نہیں رہی تو اس ڈھیر نو کے کرنا کثرت مطلوب نہیں برکت مطلوب ڈھیر بے شک نہ ہوئے تھوڑا ہوئے لیکن برکت والا. اللہ تو اے ترتیب وار سمجھو جی پہلے عقیدے نو پاک کرو ملاوٹا ختم کرو نمبر 2 عمل دے میدان وچ اتر خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اور یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ.
روح کو صاف کرنے کے اعمال کر، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ۔ اے جسماں نو پالدیاں ساڑیاں زندگیاں گزر گئیاں، اچھا پاواں تے اچھا کھاواں، اچھے گھر جاواں، میرا بیٹا سکھی رہے تے میری اولاد دا کاروبار تے دکان تے ملازمت بن ونجے، بھاویں حرام آندا ہے تاوے حلال آندا ہے تاوے، اس چیز دی پرواہ کوئی نہیں کیتی، اللہ دے ذکر نو بھلا چھوڑیا ہے تے دنیا دے اس جسم نو پالن دی کوشش کیتی ہے، چند دن نہیں گزرنے اسے جسم من کے کیڑیاں دی خوراک بن ونجنا ہے، اتھے کئی شے تیرے کم آنی ہے، کئی شے تیرے کم نہیں آنی، جے کم آنی تو اتھے اپنے کیتے ہوئے نیک اعمال کم آنی۔ خیر یہ تو گل اگر نکلتی ویسی لمبی ہو ویسی گل۔ تیسرا پوائنٹ، عمل کا جذبہ بیدار کرن تو بعد تیسرا کام میرے نبی اپنی پوری زندگی وچ جڑا کیتا اوے اسے عمل دی اگاں دعوت دیونا لوکاں نوں، دعوت و تبلیغ ہے نا، دعوت و تبلیغ بڑا حق ہے کہ اگر کسی دی ضد تے آ کے اساں کیوں دعوت و تبلیغ دا انکار کریے؟ دعوت و تبلیغ تا میرے نبی دا سچا مشن ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھ ہے میرے نبی دا مشن، لیکن وہ کوئی خاص طریقہ اپنا کے تے اسے نو لاگو تے لازم کرے سے نا، تے باقی جڑے دین دے کام وچ لگے ہوئے تے دعوت تبلیغ دے دوے انداز وچ لگے ہوئے، انہاں دے اوتے شک کرے سے تے اعتماد نہ کرے سے تے انہاں نوں آکھے دین دا کام ہی نہیں تے موڑ تیری دعوت تبلیغ بھی اللہ دے ہاں مقبول کوئی نہیں۔ اے تا مقبول ہے جدوں دوویں دا بھی احترام کر، جڑا مدرسہ بنا کے دین دی دعوت پھیلا کے بچیاں نوں علم قرآن دا تے حدیث دا سکھا رہا ہے، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ جڑا مجاہد تلوار لے کے کھلوتا ہے سرحد تے دشمن دے نال برسنے پیکار ہے، یہ بھی دعوت تے تبلیغ ہے۔ جڑا سچا اللہ دا ولی مرشد بیٹھا ہے خانقاہ ہے تے لوکاں دے دلاں دیاں مجائیاں تے صفائیاں بیٹھا کریندا ہے تے برے اعمال تو انہاں نوں بچا کے تے نیکی تے لا رہا ہے، وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ صرف چلے یا سروزے یا 4 مہینے دا نام، اگرچہ یہ بھی ہے کوئی انکار نہیں، یہ بھی بے شک کرو، لیکن باقیاں دا احترام بھی ایک انداز وچ نا دعوت و تبلیغ نوں بند کرن دا سانوں کوئی حق کوئی نہیں۔ سارے جتنے دین دے دعوت و تبلیغ دے شعبے تے سارے میرے نبی دے سیرت وچوں نکلے ہوئے، انہاں سارے وچ کام کرو، لیکن وہ دعوت و تبلیغ بھی ہوئے لیکن انداز بھی نبوی ہوئے، یہ بھی فرق نال یاد ہے۔ بعض اوقات دعوت تا اساں حضور دی سنت سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وچ انداز ساڈا اپنا آ ونجے تے وہ بھی اللہ دے ہاں مقبول نہیں۔ دعوت بھی نبوی تے دعوت دا انداز بھی نبوی دعوت دا انداز کے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔